تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات کے متعلق سنا تھا۔ آج ہمارے سلسلے معجزات مصطفیٰ کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب عطا فرمایا تھا، علم غیب کے ذریعے جو معجزات ہوئے تھے، ان کے متعلق انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا، اور اس بات پر تمام امت کے جو علماء ہیں وہ اتفاق رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ذاتی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ جو عطائی علم غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں، اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہی علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 29 سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں، ترجمہ کنز العرفان: اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق بہت ساری قرآن کریم کی آیات کریمہ موجود ہیں، اور ہزاروں احادیث کریمہ موجود ہیں جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ یہ غیب کیا ہے؟ غیب کا معنی ہوتا ہے غائب، یعنی چھپی ہوئی چیز۔ اگر غیب کی ہم تعریف پڑھیں تو ڈیفینیشن پریبھاشا کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہو، اور ہم دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے نہ جان سکیں کہ یہ کیا ہے، اور غور و فکر سے عقل میں بھی وہ چیز نہ آئے، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ جیسے جنت اور جہنم، یہ اس کو ہم نہ چھو سکتے ہیں، نہ ہم غور و فکر کریں تو ہمارے عقل میں آئے، یہ غیب کہلاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روز اول سے لے کر روز آخر تک، یعنی جتنے بھی چیزوں کی معلومات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات تک کے تمام معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور لوح محفوظ پر جو جو چیزیں ہیں ان سب کی معلومات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ساری مخلوقات میں، پوری دنیا میں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ان سب کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق
علم کے متعلق یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر نبی پاک کا علم ہے، نہیں، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ باتیں واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جیسے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قیامت تک کی تمام چیزیں آپ نے بیان فرما دی، اور پھر بار بار آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم میں سے جو کوئی مجھ سے کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو مجھ سے کر لے، میں اس کا جواب اسی جگہ دوں گا۔ تو صحابہ کرام رونے لگ گئے، صحابہ کرام کے درمیان سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہرا رہے ہیں، مجھ سے سوال پوچھو، مجھ سے سوال پوچھو۔ آخر کار حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد حذیفہ ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوالات کیے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے، اسلام کے دین ہونے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا، میں نے اس سے اچھی چیز اور میں نے اس سے بری چیز نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان میں کھڑے تھے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی تمام چیزوں کے متعلق بیان کر دیا، مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کے تمام تر چیزیں بیان فرما دی۔ کون جنت میں جائے گا، اس کا مقام کیا کیا ہوگا، کون جہنم میں جائے گا، وہ کس وجہ سے جائے گا، تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد جس نے اس کو یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو وعظ تھا، یہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک تھا۔ اب اس دوران صرف اور صرف نماز کے لیے، ظہر اور عصر کی نماز کے لیے آپ ممبر سے تشریف لائے اور باقی وقت آپ نے تمام چیزوں کا علم اسی وقت عطا فرما دیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے کم وقت میں قیامت تک کی تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین کستے کستے پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن کے اندر تمام چیزیں قیامت تک بیان کر دی۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اس نے اپنا دست اقدس میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، پھر مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ فرمایا اسی وقت مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سبحان اللہ، یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے جو اونٹ تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے تمام اونٹوں کو ڈھونڈ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ نہیں ملی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لوکیشن ارشاد فرمائی، اس جگہ پر جاؤ
اس حالت میں میری اونٹنی مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی جگہ پہ اونٹنی اسی حالت میں ملی جس حالت میں اور جس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باہر نکلے اور آپ نے زمین پر اپنے ہاتھ سے نشان لگائے اور نشان لگا کر بتایا کہ اس نشان پر یعنی اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر عتبہ مرے گا، اس جگہ پر شیبہ مرے گا۔ اس طرح کئی نشانات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگائے اور یہ ارشاد فرمایا اس جگہ پر فلاں فلاں مرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بدر کے بعد میں ہم نے دیکھا جس جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر وہی فرد تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ 1 انچ بھی نہ وہ آگے ہوا نہ وہ پیچھے ہوا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے درست لوکیشن ارشاد فرمائی کہ یہ اس جگہ ہی مرے گا، وہ اسی جگہ پر مرا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال کیے گئے کہ جو آپ کو پسند نہیں تھے۔ جب زیادہ سوال ہو گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھو۔ تو لوگوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اسی طرح مزید ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سالم مولا شیبہ۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم توبہ کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے والد کے متعلق سوال کیا، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ ان کے نسب کو بگاڑتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ تمہارے والد کوئی اور ہیں، جس سے ان کو اتنی شدید تکلیف ہوتی، اتنا رنج پہنچتا تھا۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے اس لیے سوال کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ ان کے والد کا نام حذیفہ ہے، اور اس دن کے بعد میں لوگوں نے کبھی بھی آپ کے نسب کو نہیں بگاڑا کیونکہ لوگ جان چکے تھے کہ ان کے والد کا نام حذیفہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہی آ جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو سنانے کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ گن لو۔ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال۔ ان تمام کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 30 سال ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، آپ کو یہ تک علم تھا کہ میری وفات کب ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا۔ سنتے ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کچھ کان میں ارشاد فرمایا۔ یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئیں۔ پاس میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی پاک کے راز ہیں، میں اس راز کو کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کروں گی۔ آخر کار یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسی بیماری کے اندر اس ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا۔
پھر ظاہری وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ رونے لگ گئے، پھر کیا بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ مسکرانے لگے، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں اسی بیماری کے اندر وفات پا جاؤں گا۔ تو یہ سن کر میں رونے لگ گئی۔ پھر دوبارہ مجھے ارشاد فرمایا کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو یہ سن کر میں مسکرا گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کیسے معجزات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر عطا فرما دی کہ میرا وصال کب ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم سے نہ ملوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، آپ نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ تم اب مجھ سے نہ ملو، اور جب تم آؤ تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی کہ میرا وصال کب ہوگا، میرا اس دنیا سے جانا کب ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے مکمل سلسلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد معجزات کے متعلق سنا، کبھی انسانوں کے متعلق سنا، کبھی جانوروں کے متعلق سنا، کبھی پیڑ پودوں کے متعلق سنا، تو کبھی درختوں کے متعلق سنا، کبھی کوئی جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ یقیناً یہ تمام واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے، نبی پاک کی محبت میں نبی پاک کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی جینے کا شعور نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔